بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے مہینے میں ایک عظیم شہادت واقع ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، اور اس عظیم واقعے کے حوالے سے ہر صدی میں ہر سال یہ دن منائے جاتے رہے ہیں۔ اہل تشیع حضرات اس میں ماتم کرتے چلے رہے ہیں، اہل سنت اس میں خیرات اور صدقے کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خیرات اور صدقے کرتے ہیں، تو اس دن کو یاد رکھا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ آج یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس شہادت کا فلسفہ کیا ہے۔ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری دنیا میں بادشاہتیں تھیں۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اپنے بعد یہ کہ ان کے اپنے بیٹے نہیں تھے، ان کے بیٹوں کے بچپن میں وفات پا جانے کی بھی اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت تھی کہ ان کی وفات کے بعد صرف لوگ انہی کو آگے بڑھائیں گے، کسی اور کو لفٹ نہیں دیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی کسی کو نامینیٹ نہیں کیا کہ ان کے بعد خلیفہ کون ہوگا، ان کے بعد حکمران کون ہوگا۔ اور پھر مدینہ کے لوگوں نے ایک میدان میں کھڑے ہو کر شو آف ہینڈس کے ذریعے انہیں زیادہ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں ہاتھ اٹھا لیے، یعنی اس طرح ووٹنگ کا ایک سسٹم ہوا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا نہیں بلکہ لوگوں نے اسی طرح جمع ہو کر جمہوری طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، پھر ان کے بیٹے کو نہیں بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کو، پھر علی رضی اللہ عنہ کو، پھر علی رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے موجود تھے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جمہوری طریقے سے خلیفہ مقرر کیا گیا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خلافت پر، حکومت پر قبضہ کر دیا کہ اپنے باپ کے بعد میں حکمران ہوں، اور اس طرح جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جمہوریت تھا وہ یزید نے چینج کر کے رکھ دیا۔ اور اس پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے خلافت و ملوکیت، کہ کس طرح یزید نے خلافت کو ملوکیت میں، یعنی بادشاہت میں تبدیل کر دیا۔ تو یزید کے اس اقدام کو کہ اس نے اپنے باپ کے بعد اپنے تخت حکومت پہ قبضہ کر دیا اور عوام کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے لیے حکمران منتخب کریں، تو اس کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر یزید ایک انتہائی عیاش، انتہائی بدکار اور انتہائی بے پرواہ قسم کا انسان تھا۔ تو ایسا انسان اسلامی حکومت میں حکومت کرنے کا، اس مسلمانوں کے پر حکومت کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ تو ایسے شخص کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ شخص حکومت کا حقدار نہیں ہے، اس کو اتار دیا جائے اور مسلمانوں کو جمہوری طریقے سے اپنے لیے حکمران منتخب کرنا چاہیے۔ اسی بات پہ لڑائی ہوئی، یعنی ایک جمہوریت اور امیریت کے درمیان لڑائی تھی، یہ ایک ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی کے درمیان لڑائی تھی، یہ ایک بدی اور نیکی کے درمیان لڑائی تھی۔ تو اس لڑائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، ان کے ساتھی کربلا میں شہید کر دیے گئے، اہل بیت کے بہت سے لوگ شہید کر دیے گئے۔ اور یہ لڑائی جو ہے نا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور جلدی جاری رہے گی، جس پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید، یعنی موسیٰ اور فرعون کی لڑائی اور شبیر اور یزید یعنی حسین اور یزید کی لڑائی، یہ لڑائی اس وقت ختم نہیں ہوئی، یہ جب تک زندگی قائم ہے، این دو قوت از حیات آید پدید، یہ دو قوتیں ہمیشہ ٹکراتی رہیں گی۔ یہ بدی اور نیکی کی، ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کی، اور نیکی اور بدی کی، اچھائی اور برائی کی قوتیں ہمیشہ لڑتی رہیں گی، ہمیشہ ٹکراتی رہیں گی، ہر صدی میں ٹکراتی رہیں گی۔ ہر صدی میں کوئی حسین ہوگا، کوئی یزید ہوگا، کوئی موسیٰ ہوگا، کوئی فرعون ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ اور فرعون کے ذکر اس شعر میں کر کے ایک اور زبردست نکتے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ موسیٰ اور فرعون کی لڑائی میں حق جیت گیا اور باطل ہار گیا۔ یزید اور حسین کی لڑائی میں بظاہر حق ہار گیا اور باطل جیت گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑائی میں، ہر صدی کی اس لڑائی میں کبھی حق جیتے گی، کبھی باطل جیتے گی، کبھی حق کمزور ہوگا، کبھی حق طاقتور ہوگا، کبھی باطل کمزور ہوگا، کبھی باطل طاقتور ہوگا۔ تو ہم نے ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ حق اس وقت کمزور ہے یا حق اس وقت جو ہے کسی قوت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم نے ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے اس میں ہمیں اپنے سر کی قیمت کیوں ادا نہ کرنی پڑے۔ تو اس وجہ سے یہ شہادت واقع ہوئی کہ ایک نیکی اور بدی کے درمیان لڑائی میں، جمہوریت اور امیریت کی لڑائی میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں
جان کی قربانی دی۔ اب اس دن کو ہر سال منانے کا جو طریقہ ہے وہ جو اہل تشیع حضرات کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو چوریوں سے مارتے ہیں اور زنجیروں سے مارتے ہیں، اس سے کوئی ان کی خدمت اہل بیت کی کوئی وہ نہیں ہوتی، کوئی خدمت نہیں ہوتی۔ میں خود اہل بیت میں سے ہوں، میں خود سید ہوں، سید واصف علی شاہ میرا نام ہے، اور خود میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ ماتم کا غلط ہے، اس سے ان کی کوئی خدمت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جو ہم اہل سنت حضرات صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس سے ثواب تو ضرور مل جاتا ہے اور ان کے ارواح پہ ان کو ہم بخش دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی ہم اس دن کے فلسفے کو اور اس دن پر عمل کرنے کے حوالے سے کوئی ہم وہ اس طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ اس فلسفہ شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے اس دن کو منانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس دن عزم کریں، اس دن ہم یہ پورا ارادہ کریں، یہ عہد کریں کہ ہم اسلامی دنیا میں کسی ایسے حکمران کو ٹکنے نہیں دیں گے جو کہ امیر، جو ڈکٹیٹر ہوں، جس نے حکومت پر بزور شمشیر قبضہ کیا ہوں، اور کسی ایسے حکمران کو بھی حکومت نہیں کرنے دیں گے جو کہ عیاش ہو، جس کو عوام کا خیال نہ ہو، جس کو بس اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارنے کا خیال ہو۔ کیونکہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی محمد حنفیہ نے یزید کو قتل کیا، اپنے بھائی کا بدلہ لیا، تو یزید کے محل میں اس نے جب یزید کے محل کا دورہ کیا تو یزید کے محل میں دنیا کے ہر علاقے سے جانور لائے گئے تھے، پرندے لائے گئے تھے، لڑکیاں تھیں اور باغات تھے، اور عیش و عشرت کی ایک زندگی تھی۔ تو محمد حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات تاریخ میں ریکارڈ پر ہے کہ جو حکمران ان چیزوں میں انوالو ہو تو وہ کبھی عوام کی خدمت نہیں کر سکتا، اور وہ کبھی بھی اسلامی حکومت میں حکمران بننے کا حقدار نہیں بن سکتا۔ تو اس دن کو منانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم عہد کریں اور اسلامی دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں کسی ایسے شخص کو حکومت نہ کرنے دیں جو کہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو اور عوام کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو، اور وہ ڈکٹیٹر بن کے حکومت پہ قبضہ کریں۔ تو ایسے یہ طریقہ ہے اس دن کو منانے کا۔ مجھے امید ہے کہ میری ان چند باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں آپ کے میرے ساتھ اتفاق کریں گے، اور اس دن کو ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔